امام البصری خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو، اللہ کے ڈور پہ نوک کرنا چاہتے ہو، تو یہ والا عمل کرو۔ تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. شی سیڈ کہ امام کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی. ہی سیڈ کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی ہے. امیجن ایک بوڑھی عورت نے انہیں کریکٹ کیا، سمپل سی وہ میں نے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے، تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جائیں. یہ مومنین کی خاص خصلت بتائی اللہ نے کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے ایلینیشن مت فیل کریں، اللہ سے ایلینیٹڈ مت ہوں. لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ فیلنگ نیچرل ہے، وہ آ جائے گی، سینس آف ایلینیشن آ جائے گی. The fourth consequence, again very deadly consequence, things becoming difficult for that person. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی. یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی، دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی، تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی. چیزیں آئی جا رہی ہیں، پریشر آیا جا رہا ہے، ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے. ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے، ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے، ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل جانا پڑ گیا، ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں، ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ پنشمنٹ ہی ہے. لیکن ان موسٹ کیسز وین تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ دین اٹس ٹائم ٹو ڈو استغفار. کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، ایک طرف سے پرابلم آئی وہ حل ہوئی، دوسری طرف سے آ گئی، ابھی وہ ہو رہی تھی تیسری طرف سے آ گئی. اٹس ٹائم you do sajda, you submit to Allah, you say یا اللہ بس یا میرے رب مجھے معاف کر دے، یا میرے رب مجھے راہ دکھا دے، یا میرے رب things have become difficult for me, life has become constricted for me, یا اللہ بکھر گیا ہوں سمیٹ دے، یا اللہ تنگ آ گیا ہوں بس، یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں نکال لے یا رب نکال لے. So please when things become difficult for you, understand, سی یور روٹین. کہیں آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے، کہیں آپ حقوق العباد میں تو کمی نہیں کر رہے. لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اپنے برے اخلاق کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی تھنگز بیکم ڈیفیکلٹ. یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، صدقہ کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، گناہوں سے نکلیں. نمبر 5th consequence, the sinner will find darkness in his heart according to ابن القیم. اور یہ بہت سی احادیث سے ڈیرائیوڈ شدہ کانسیپٹ ہے. واٹ از مینٹ بائی ڈارکنیس ان ہارٹ؟ ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی زیادہ چاہت ہونا اور نیکی سے کنسٹرکٹڈ فیل کرنا، نیکی کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے بہت ہی ریزسٹنس فیل کرنا دل میں. اور ڈارکنیس سے ایک اور مراد ہے اسکالرس کی، ڈارکنیس سے مراد ہے کنفیوژن. جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کی کنفیوز اسٹیٹ ہوتی ہے. یو مسٹ ہیو سین، آپ اس سے بات کریں یو ول ریئلائز کہ پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے. ہی از آل کنفیوزڈ اور شی از آل کنفیوزڈ. گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا، غلط اعمال کے ڈیفینس میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا، اور پھر اپنی کنفیوژن کی وجہ سے انوویشنز میں پڑ جانا، مزید گناہوں میں پڑ جانا. دیٹ از دا ڈارکنیس ان دی ہارٹ، کنفیوژن ان دی ہارٹ. اینڈ دیٹس بیکاز آف دا سنس. استغفار کریں. اس کنفیوژن، یہ کنفیوژن ختم ہوگی، آپ کو حق حق نظر آئے گا، باطل باطل نظر آئے گا. بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار دس پرسن از آل کنفیوزڈ، دے آر ناٹ میکنگ اینی لاجک ایٹ آل. سو پلیز یہ ڈارکنیس کو ختم کریں ود دی اوبیڈینس آف اللہ. عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. ہی سیڈ گڈ ڈیڈز میک دا فیس لائٹ، گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن، فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ. اچھے اعمال، نیکی کے کیا کیا فائدے ہیں سن لیں. نمبر 1، میک دا فیس لائٹ. آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا، کانفیڈنس نظر آئے گا، سیلف اسٹیم نظر آئے گی آپ کے چہرے پہ، آپ کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو جائے گی نیکی والے اعمال سے. آپ کا چہرہ اس پہ ایک الگ ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی، ایک الگ ہی کانفیڈنس نظر آ رہا ہوگا. اینڈ سیکنڈ بینیفٹ، گیوز لائٹ ٹو دی ہارٹ. گڈ ڈیڈز گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ. دل میں روشنی آئے گی، لائٹ آئے گی. دل اچھا ہے تو زبان اچھی ہے، بیکاز یور ٹنگ از دا مرر آف دی ہارٹ. جب تک زبان سخت ہے، زبان سے
पेसिमिस्टिक सेंटेंसेस निकल रहे हैं, होपलेस सेंटेंसेस निकल रहे हैं, दिल पे काम होने वाला है, ट्रस्ट मी। आपने देखा है कुछ लोग बहुत नरम गुफ्तगू होते हैं, नरम मिजाज होते हैं, और आपने भी अक्सर देखा होगा कभी कभी आपकी ज़ुबान बहुत सख्त हो जाती है, कभी कभी ज़ुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नॉर्मली जब आप ईमान वाली कंडीशन में होते हैं नहीं निकलती। क्यों? दिल पे काम होने वाला है, दिल में लाइट नहीं है। तो दिल में लाइट आती है नेकी के अमाल से, एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, रिस्क बढ़ता है, नेकी करने से रिस्क बढ़ता है, हर तरह का रिस्क जो मैंने आपको कहा, टाइम में बरका, अच्छी कंपेनियनशिप, अच्छे लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, इज्जत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आपको बैक स्टैब ना करने वाले, वफादार लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, और पैसा भी आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। फिजिकल स्ट्रेंथ, नेकी से फिजिकल स्ट्रेंथ आती है, कैन यू बिलीव इट? फिजिकल स्ट्रेंथ, सुस्ती गायब हो जाती है नेकी वाले अमाल से, अदरवाइज सुस्ती छाई होती है, नेकी करने का दिल नहीं करता। लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं लेकिन फजर पे उठते हुए वो सारी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ गायब हो जाती है। लोग डंबल्स उठाते हैं जिम में जाके, लोग जो है 50-50 kg की वेट लिफ्टिंग करते हैं एक हाथ से, बट उसी हाथ से जो है वो कंबल दूर नहीं किया जाता, कंबल लिफ्ट नहीं किया जाता फजर की नमाज में। ओके, सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट, सुभान अल्लाह, दिस इज ऑल वी वांट। हम में से कौन है जो कहता है कि मुझे फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, मुझे दिल में लाइट नहीं चाहिए, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, और मुझे लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए। लव इन पीपल्स हार्ट, नेकी आपको आपके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत भरेगी। कैन यू बिलीव इट? इतना फायदा। एंड देन ही सेड बैड डीड्स मेक द फेस डार्क, बुरे आमाल सेल्फ एस्टीम को हिट करेंगे, कॉन्फिडेंस शैटर होगा, चेहरा मुरझा जाएगा। एंड बैड डीड्स गिव डार्कनेस टू द हार्ट, दिल में अंधेरा छा जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। एंड ब्रिंग अबाउट फिजिकल वीकनेस, गुनाहों की वजह से फिजिकल वीकनेस आती है, लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही गुनाहों की वजह से, फिजिकल स्ट्रेंथ और सेल्फ एस्टीम हिट हो रही है गुनाहों की वजह से। इस पर कभी आप सोचिएगा। अ लैक ऑफ प्रोविजन, रिस्क में किल्लत, एंड हेट्रेड इन पीपल्स हार्ट, सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में नफरत भर जाती है आपके लिए जब आप गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, अल्लाह दूर कर देता है लोगों को आपसे। ये है फलसफा गुनाह का और नेकी का। नंबर 6, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, डेप्रिविएशन ऑफ वर्शिप एंड ओबीडियंस। एक बंदा गुनाह करता है और उसको अल्लाह की इबादत से डिप्राइव कर दिया जाता है, और इससे बड़ी डेप्रिवेशन और क्या होगी। स्कॉलर कहते हैं कि इफ सिन ब्रॉट नो पनिशमेंट अदर देन दैट इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ऑफ वर्शिप विच इज द ऑपोजिट ऑफ सिन एंड कट्स ऑफ एक्सेस टू अदर एक्ट्स ऑफ वर्शिप, दैट वुड बी बैड इनफ एंड दैट इज अ पनिशमेंट। कभी कभी सिन्स के कॉन्सिक्वेंस बहुत ही सीरियस आते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपका सिन एक्सपोज हो जाता है, या खुदा न खास्ता उस सिन की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिजिकल हादसा। लेकिन कभी कभी सिन का कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि आप इबादत में मुलविस थे। मिसाल के तौर पे आप पहले जमात से नमाज़ पढ़े थे, लेकिन अब आप जमात से नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया आपने। पहले आप टाइम पे नमाज़ पढ़े थे, अब नहीं पढ़े। पहले आप सुनते पढ़ते थे, पहले आप बहुत से नवाफिल एक्ट्स में मुलविस थे, अब वो भी नहीं कर रहे, तो ओबीडियंस से तो आप गए ना। और ये भी बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है सिन का और पनिशमेंट, क्योंकि अल्लाह की इबादत इंसान को स्ट्रॉन्ग करती है। हम अब्द हैं, हम इबादत करने के लिए पैदा किए गए, अगर इबादत से ही गए तो कैसे हमारी रूह की नशोनुमा होगी। So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything in it. अब उसे पता नहीं उस इंसान को कि ये एक्ट ऑफ वर्शिप कितना अजीज़ था अल्लाह को, और इसकी वजह से वो दुनिया में उसका स्टेटस बढ़ा था और आखिरत में, लेकिन गुनाह की वजह से वो उस वर्शिप से गया, उस एक्ट ऑफ वर्शिप से गया, ख़त्म हो गई। कुरान की तिलावत कर रहा था या कर रही थी पहले, अब नहीं करते। सुनते पहले अदा किया करते थे, लेकिन अब सुनते अदा नहीं करते, सिर्फ फ़र्ज़ अदा करते हैं। तो ये सोचने की बातें हैं। So he is like a man who eats food that is bound to cause a lengthy sickness and thus he is deprived of many other foods that are better than that. क्या खूबसूरत मिसाल दी स्कॉलर ने कि उस शख्स का हाल उस शख्स की तरह से है जिसने एक खाना खाया
اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو لمبی سکنس ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اور کھانوں سے ڈپرائیو ہو گیا. یہ سوچیں, میرا یوتھ کو پیغام ہے, ٹین ایجرز کو پیغام ہے, سوچیں ایک گناہ جو ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے اور اس کے گناہ کے مقابلے میں کتنی حلال چیزیں, حلال انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن اس گناہ میں پڑھ کے ہم ایسا بیمار ہوتے ہیں, بیمار سے مراد ہے روحانی بیمار, کہ ہمارے لیے ان حلال چیزوں کی لذتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. مجھ سے ایک یوتھ نے پوچھا, بہت سنسیئر اچھے نوجوان نے, میرے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ سر ایول کی طرف میں اٹریکٹ ہوتا ہوں لیکن میں بچنا چاہتا ہوں, اور نیکی کرنے کا دل نہیں اکثر کرتا, لیکن ایول کی طرف میں بہت اٹریکٹ ہوتا ہوں. Now this is his sincerity کہ اس نے یہ ریکگنائز کیا اور پوچھا اور وہ چینج ہونا چاہتا ہے. So I said to him کہ دعا کیا کرو بہت زیادہ کہ اللہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز, نفرت انگیز بنا دے, اور حلال کو میرے لیے خوبصورت بنا دے, حلال کو میرے لیے بہت چاہت والا بنا دے. یہ دعا بہت کیجیا کرے. تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک کھانا کھانے سے, غلط کھانا کھانے سے آپ کی سکنس اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ باقی کھانوں سے گئے, ڈپرائیو ہو گئے, کیونکہ سکنس کی وجہ سے اب آپ باقی بھی کچھ نہیں کھا سکیں گے. بہت خوبصورت مثال ہے. اگر آپ اس پہ سوچیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی پناہ چاہتے ہیں, کیونکہ گناہوں کے یہ والے کانسیکوینسز ہیں. اینڈ دین موونگ آن, دا سیونتھ کانسیکوینس از دیٹ سن بریڈ سن. گناہ ایک اور گناہ کی طرف بریڈ کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے, اس کی روٹین ہی گناہ بن جاتی ہے, اور پھر اسے سمجھ ہی نہیں لگتی, اسے احساس ہی نہیں ہوتا وہ گناہ کر رہا ہے. اب بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں, یہ تو چھوٹا سا گناہ یہ کرتے ہیں, لیکن وہ چھوٹا سا گناہ دوسرے کی طرف لیڈ کرتا ہے, وہ دوسرا تیسرے کی طرف, پھر چوتھے کی طرف, یہاں تک کہ وہ گناہ لیڈ کرتے کرتے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایگزامپل, بٹ میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ وی آفن واچ موویز اینڈ وی سے کہ یار سین آگے کر دیں گے, لیکن اس سین پہ کبھی نہ کبھی نظر پڑ جاتی ہے, اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, پھر جا کر جو ہے وہ ظاہر ہے پکچرز دیکھتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, پھر ایک نیا سٹیپ آتا ہے, پھر ایک اور سٹیپ آتا ہے, پھر اپوزٹ جینڈر سے بات ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, اور یہ سٹیپس ہمیں کہاں پر لے جاتے ہیں, ان امیجنیبل, اس پٹ میں لے جاتے ہیں جہاں سے پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, ایڈکشنز بن جاتی ہیں چیزیں. تو پہلے سٹیپ پہ ہی اپنے آپ کو قابو میں کر لیں, اپنے نفس کو قابو کر لیں پہلے ہی سٹیپ میں. اینڈ نمبر 8th, اگین اے ویری ڈیڈلی کانسیکوینس, دیٹ سنس ویکنز ول پاور. یقین کیجئے گناہ ہماری باڈی لینگویج صاف نظر آ جاتا ہے کہ انسان آج ڈاؤن ہے, اس کی ول پاور ڈاؤن ہے, اس کی فیصلے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ میں ملوث ہے. یہ بہت نیچرل ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ روح ویک ہو جاتی ہے, اور فیصلے کا تعلق, ڈیسیژن میکنگ کا تعلق, ول پاور کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اس میں پوری سائیکالوجی ہے, میں کسی اور لیکچر میں بیان کروں گا سائیکالوجی کے رولز کے مطابق, بٹ پلیز گناہوں کی وجہ سے ہماری ول پاور ویک ہوتی ہے, اس لیے گناہ ہمیں چھوڑ دینے چاہیے. ہم سب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, وی ہیو ٹو لیو سنس فار دیٹ. اینڈ نمبر 9, دیٹ از دا سیکنڈ لاسٹ, از بیکمنگ ڈی سینسٹائزڈ. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے, نیکی نہیں لگتی, گناہ نہیں لگتا, ہم کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں, ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے فراڈس کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو مس یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ دل ڈی سینسٹائز ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے. اینڈ لاسٹ اینڈ اگین ویری ڈیڈلی سن, ویری ڈیڈلی کانسیکوینس از ران. واٹ از ران؟ اے کورنگ آن یور ہارٹ. سورہ مطففین میں اللہ کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. Nay, on their hearts is raan because of their sins. یہ ران, یہ کورنگ انہیں ٹروتھ دیکھنے نہیں دیتا. اس لیے بہت استغفار کریں, گناہوں سے بچ جائیں بردرز اینڈ سسٹرز, گناہوں کی لائف کو خیر آباد کہہ دیں. There is always hope, there is always hope. اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نو نہیں کریں گے. گو ٹو یور لارڈ, اللہ سے بات کریں, اللہ کو کہیں مجھے نکال لیں یا رب, مجھے سنبھال لیں یا رب, میں تنگ آ چکا ہوں, میں تنگ آ چکی ہوں, یا اللہ میری لائف تتر بتر ہو چکی ہے, میں بکھر رہا ہوں, میرے پیسز بکھر رہے ہیں, یا اللہ
پلیز میرے پیسز کو سنبھال لیں. یا اللہ میں ڈیفارم ہو رہا ہوں, مجھے دوبارہ شیپ میں لے آئیں. یا ربی پلیز ہیلپ می, پلیز ڈریگ می آؤٹ آف دس لائف, اینڈ پلیز میرا اسٹریس کم کر دیں. یا اللہ میری زندگی میں راحت لے آئیں, سکون لے آئیں, میرے قلب کو سکون آ جائے. یا اللہ گیو می دیٹ لائٹ, گیو می دیٹ لائٹ. Please ask Allah subhanahu wa ta'ala and you will see your life will change miraculously. And there is always hope, there is always hope. And with this hopeful sentence we end today's halaqah. I hope it was beneficial for you. Allah Ta'ala ہم سب کو گناہوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. گناہ ہمارے لیے کراہت انگیز ہو جائے اور نیکی ہمارے لیے بہت چاہت والی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر فار بینگ